السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ استغفار، ماشاء اللہ استغفار کے جو مرکز ہیں وہ دن پہ دن مجھے ریسیو ہو رہے ہیں، اور یہ انسٹاگرام پر، میرے انسٹاگرام آئی ڈی پر۔ دوستوں، بس میں آپ لوگ سے یہی کہنا چاہوں گی، استغفار بہت پیاری چیز ہے۔ استغفار کے بارے میں آپ لوگ سے کیا ہی کہوں، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے، یوں کہہ لیں جنت دی ہے ہمیں اسی دنیا میں۔ آج کی ایک میریکل اسٹوری جو ہے ایک بہن کی ہے جو شادی شدہ تھی، ان کی لائف سے ریلیٹڈ، جنہوں نے اپنی فرینڈ کو بھیجی تھی، ان کی فرینڈ نے مجھے بھیجی ہے۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہن۔ ان کی فرینڈ نے لکھا ہے کہ یار مجھے لگا تمہیں یہ بات ضرور بتاؤں، جیسے کوئی مجھے خود لکھ کر بھیج رہا ہو۔ آج صبح جب آنکھ کھلی تو دل میں سب کچھ پھر سے تازہ ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ شیئر نہ کروں تو نیند نہیں آئے گی۔ میں تمہیں سچ بتاؤں، یہ سب میرے سامنے ہوا، جیسے ایک چھوٹی سی آنکھ کھلتے ہی زندگی بدل گئی۔ میں زینب ہوں، وہی زینب جسے تم نے کالج میں مل کر ہنس کر چھوڑا تھا۔ آج کل میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں رات بھر جاگتی رہی اور سوچتی رہی، شاید تم کو سن کر یقین نہ آئے، مگر میں وہ سب الفاظ میں وہیں لکھ رہی ہوں جنہوں نے میرے دل میں اتر کر میرے گھر کی فضا بدل دی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ احمد پہلے جیسے نہیں رہا تھا، سخت، چپ، ہر چھوٹی بات پر دل ٹوٹ جاتا، گھر کا ماحول سرد پڑ گیا تھا۔ میں نے سب برداشت کیا، والدہ نے کہا صبر کرو، دوستوں نے کہا بات کرو، مگر احمد کا رویہ بدلتا جاتا۔ راتوں کو میں رو کر ساری دعا کرتی، مگر گھر میں سکون نہ آیا، دل ٹوٹا ہوا سا رہتا۔ ایک شام ہوا کچھ ایسا، احمد نے ناراض ہو کر دروازہ بند کیا اور کچھ دن گھر میں نہیں آئے۔ میں نے وہی کیا جو ہر مومن عورت کرتی ہے، بلکہ مومن کرتا ہے، مگر اس بار کچھ اور کرنے کا ارادہ کیا۔ ماں کے کہنے پر میں نے استغفار کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی دل سے، فرض کی طرح نہیں، بلکہ جیسے کسی نے کہا ہو اگر دل مانگے تو راز کھل جاتا ہے۔ میں نے نیت کی، روز صادق دل سے ایک خاص جملہ پڑھوں گی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب بھی دل اداس ہوگا، جب بھی خوف ہوگا، میں یہ پڑھوں گی۔ پہلے دن الفاظ مشکل تھے، آنکھوں میں آنسو، مگر زبان چلتی رہی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلا ہفتہ گزرا، پھر دوسرا۔ میں نے روزانہ اپنی نماز، گھر کے کام، بچوں کے کام، بس یہ جملہ دل سے کہا، نہ کسی سے کہا، نہ کسی سے ٹوکا۔ مگر ایک رات احمد کھانا دیر سے کھانے کے لیے گھر آئے۔ وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ میں نے یہ سوچا اور سوچ کر میرا دل ڈوب گیا کہ کہیں پھر جھگڑا نہ ہو جائے۔ وہ اندر آئے، چائے کا کپ ہاتھ میں تھاما، مگر ان کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، زینب میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولے، مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے خود تمہیں بہت تکلیف دی ہے، تمہاری دعاؤں نے مجھے سہارا دیا، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ یار وہ لمحہ ایسا تھا جیسے آسمان کھل گیا ہو۔ میں نے بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم دونوں نے پہلی بار ہاتھ پکڑا تھا، آج وہی ہاتھ پھر سے مضبوطی سے پکڑ گیا تھا۔ رات بھر ہم نے باتیں کی، پرانی غلط فہمیاں سلجھائی اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگی۔ احمد نے وہی کہا جو تم بھی جانتی ہوگی، ہم پھر سے شروع کریں گے، مگر اس بار دل میں سچائی تھی، دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر 3 ماہ بعد جب ہم نے گھر بیٹھے دعا کی، رب نے ہمیں ایسی خوشی دی، الفاظ کم ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں بچوں کی نعمت دی ہے۔ وہ پل، ان لمحات کے ہونے میں میں خود حیران تھی۔ میں اسپتال میں کھڑی تھی، احمد کا ہاتھ میرے ہاتھ تھامے تھا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ رو کر کہا الحمدللہ۔ وہ پل زندگی بھر یاد رہنے والا تھا۔ یہ سب استغفار کا اثر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسے کیسے بیان کروں،
مگر جو بھی تھا دلوں کی سختی نرم ہو گئی، گھر میں ہنسی واپس آ گئی، ہر چیز میں برکت محسوس ہوئی۔ احمد نماز میں مجھے ساتھ ملتے، کبھی کبھی بیچوں بیچ وہ کہتے تم نے جو دعا مانگی وہ سبحان اللہ قبول ہو گئی۔ میں مسکرا دیتی، آنکھ نم ہو جاتی۔ میں تمہیں یہ سب کیسے بتا دوں کہ یہ راز نہیں، بس وہی کہنا چاہوں گی جو میں نے خود محسوس کیا۔ اگر تمہارے دل میں دوری ہے، اگر گھر میں خاموشی نے رشتے سرد کر دیے ہیں، تو کسی بڑے عمل کی ضرورت نہیں، چاہے چھوٹا ہو مگر خلوص بھرا ہو۔ استغفار سچے دل سے روزانہ، بے شک چھوٹا عمل ہے مگر اس کا اثر گہرا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا۔ ایک واقعہ اور بتا دوں۔ ایک دن احمد بازار سے واپس آئے تو وہ ایک چھوٹا سا پھول لے کر آئے۔ کہنے لگے کل جب میں باہر تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہاری پہلی تصویر والی جگہ پر تمہیں لے کر جاؤں جہاں ہم کالج میں بیٹھا کرتے تھے۔ میں ہنس کر کہہ بیٹھی تمہیں کیسے یاد آیا؟ وہ بولی جب دل نرم ہو جاتا ہے تو یادیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ وہ الفاظ میرے دل کو چھو کر چھوڑ گئے۔ اب گھر میں لوگوں کو لگتا ہے جیسے ہم نئے شادی شدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی قدر، اور سب سے بڑھ کر دعا۔ ہم دونوں نے روز شام تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر استغفار میں وقت گزارنا شروع کر دیا، اور یہ معمول ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ آخر میں بس یہی بات کہنا چاہتی ہوں تم سے کہ ہر دکھ کا حل فوراً آ جائے گا، مگر ایمان رکھو، دل صاف رکھو، استغفار کرو اور دیکھو اللہ کیسے کام کرتا ہے۔ میری زندگی کا یہ تجربہ میں نے تمہارے ساتھ اس لیے بانٹا کہ شاید کسی کی آنکھیں کھل جائیں، کسی کا دل نرم ہو جائے، کسی کے گھر میں سکون لوٹ آئے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری میری کل اسٹوری ہے ان بہن نے جو بھیجی ہے۔ آج کل ہر کسی کی لائف میں تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے، ہم سب کی لائف میں ہوتی ہے، تو میں بس یہی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ استغفار کو ضرور لازمی اپنائیں، چاہے تھوڑا سا ہی 100 سے اسٹارٹ کر دیں، اس سے زیادہ آپ کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ دیکھیں زندگی کا بہت ہی پیارا حصہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے پاس آج کل کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں، ہم شاید ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھتے، اگر ہم استغفار ہی پڑھیں تو اللہ ہمیں شاید اس کے ذریعے ہی بخش دے، ہماری آخرت سنور جائے۔ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور اگر کسی کو بھی اپنی سٹوری شیئر کرنی ہو تو میں اپنی انسٹاگرام آئی ڈی کو لاسٹ میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ وہاں پہ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ لوگ کی سٹوری یہاں پر شیئر کر دوں گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔